اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سورۃ الغاشیہ. سورہ غاشیہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 26 آیتیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. کچھ پہنچی تجھ کو بات اس چھپا لینے والی کی، کچھ پہنچی تجھ کو بات اس چھپا لینے والی کی، کتنے منہ اس دن ذلیل ہونے والے ہیں، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، کریں گے دہکتی ہوئی آگ میں. گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں، پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے ہوئے کا، نہیں ان کے پاس کھانا مگر جھاڑ کانٹوں والا، نہ موٹا کرے اور نہ کام آئے بھوک میں. کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہیں، اپنی کمائی سے راضی، اونچے باغ میں، نہیں سنتے اس میں بکواس. اس میں ایک چشمہ ہے بہتا، اس میں تخت ہیں اونچے بچھے ہوئے، اور آنجورے سامنے چنے ہوئے، اور غالیچے برابر بچھے ہوئے، اور مخمل کے نہالچے جگہ جگہ پھیلے ہوئے. بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے ہیں، اور آسمان پر کہ کیسا اس کو بلند کیا ہے، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کر دیے ہیں، اور زمین پر کہ کیسی صاف بچھائی ہے. سو تو سمجھائے جا، تیرا کام تو یہی سمجھانا ہے. تو نہیں ان پر داروغہ مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا. تو عذاب کرے گا اس پر اللہ وہ بڑا عذاب. بے شک ہمارے پاس ہے ان کو پھر آنا، پھر بے شک ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا. خلاصہ تفسیر. آپ کو اس محیط عام واقعے کی کچھ خبر پہنچی ہے. مراد اس واقعے سے قیامت ہے کہ تمام عالم کو اس کا اثر محیط ہوگا، اور مقصود اس استفہام سے تشویق ہے جس سے کلام کے سننے کا اہتمام پیدا ہو. آگے بصورت جواب اس خبر کی تفصیل ہے، یعنی بہت سے چہرے اس روز ذلیل اور مصیبت جھیلتے خستہ اور درماندہ ہوں گے، اور آتش سوزاں میں داخل ہوں گے، اور کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے، اور ان کو بجز ایک خاردار جھاڑ کے اور کوئی کھانا نصیب نہ ہوگا جو نہ تو کھانے والوں کو فربا کرے گا اور نہ ان کی بھوک دفع کرے گا. یعنی نہ اس میں غذا بننے کی صلاحیت ہے، نہ بھوک دفع کرنے کی. اور مصیبت جھیلنے سے مراد حشر میں پریشان پھرنا اور دوزخ میں سلاسل اور اغلال کو لادنا. دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھنا اور اس کے اثر سے خستگی ظاہر ہے. اور کھولتا ہوا چشمہ وہی جس کو دوسری آیتوں میں حمیم فرمایا ہے، اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کا بھی چشمہ ہوگا. اور یہ فرمانا کہ اس کا طعام بجز ضری کے اور نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لذیذ کھانا نہیں ہوگا. ضری ہی کی طرح زقوم یا غسلین کا اس کے کھانے میں شامل ہونا اس کے منافی نہیں. اور چہروں سے مراد اصحاب چہرہ ہیں. یہ تو دوزخیوں کا حال ہوا. آگے اہل جنت کا حال ہے
یعنی بہت سے چہرے اس روز بارونق اور اپنے نیک کاموں کی بدولت خوش ہوں گے اور بہشت بری میں ہوں گے جن میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے، اور اس بہشت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس بہشت میں اونچے اونچے تخت بچھے ہیں اور رکھے ہوئے آنجورے موجود ہیں، یعنی یہ سامان اس کے سامنے ہی موجود ہوگا تاکہ جب پانی کو جی چاہے دیر نہ لگے، اور برابر لگے ہوئے گدے تکیے ہیں اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہیں کہ جہاں چاہیں آرام کر لیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی نہ پڑے۔ یہ تفصیل ہو گئی جزا کی، اور ان مضامین کو سن کر جو بعض لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں جس میں یہ سب واقعات ہوں گے تو ان کی غلطی ہے، کیونکہ کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے کہ حیت اور خاصیت دونوں بنسبت دوسرے جانوروں کے اس میں عجیب ہیں، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح کھڑے کیے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح بچھائی گئی ہے، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کر قدرت الہیہ پر استدلال نہیں کرتے تاکہ اس کا بعد یعنی قیامت پر قادر ہونا سمجھ لیتے۔ اور تخصیص ان چاروں چیزوں کی اس لیے کہ عرب کے لوگ اکثر جنگلوں میں چلتے پھرتے رہتے تھے، اس وقت ان کے سامنے اونٹ ہوتے تھے اور اوپر آسمان اور نیچے زمین اور اطراف میں پہاڑ، اس لیے ان علامات میں غور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔ اور جب یہ لوگ باوجود قیام دلائل کے غور نہیں کرتے تو آپ بھی ان کی فکر میں زیادہ نہ پڑیے بلکہ صرف نصیحت کر دیا کیجیے، کیونکہ آپ تو بس صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں جو زیادہ فکر میں پڑیں۔ ہاں مگر جو روگردانی اور کفر کرے گا تو خدا اس کو آخرت میں بڑی سزا دے گا، کیونکہ ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا، پھر ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے، آپ زیادہ غم میں نہ پڑیے۔ معارف و مسائل۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت میں دو فریق مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے، ان کے چہرے الگ الگ پہچانے جائیں گے۔ اس آیت میں کافروں کے چہروں کا ایک حال یہ بتلایا ہے کہ وہ خاشعہ ہوں گے۔ خشوع کے معنی جھکنے اور ذلیل ہونے کے ہیں۔ نماز میں خشوع کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے جھکے اور ذلت و پستی کے آثار اپنے وجود پر طاری کرے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ تعالی کے سامنے خشوع و تذلل اختیار نہیں کیا، ان کی سزا ان کو قیامت میں یہ ملے گی کہ وہاں ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ دوسرا اور تیسرا حال ان کے چہروں کا یہ بیان فرمایا کہ عاملہ ناصبہ ہوں گے۔ عاملہ کے لفظی معنی عمل اور محنت کرنے والے کے ہیں۔ محاورات میں عامل اور عاملہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو مسلسل عمل اور محنت سے تھکا ماندہ چور ہو گیا ہو، اور ناصبہ نصب سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی تھکنے اور تعب و مشقت میں پڑ جانے کے۔ کفار و مجرمین کے یہ دو حال کہ عمل اور محنت سے تھکے درماندہ ہوں گے، ظاہر یہ ہے کہ یہ حال ان کی دنیا کا ہے، کیونکہ آخرت میں تو کوئی عمل اور محنت نہیں۔ اسی لیے قرطبی وغیرہ مفسرین نے اس کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ پہلا حال یعنی چہروں پر ذلت و رسوائی یہ تو آخرت میں ہوگا، اور عاملہ ناصبہ کے دونوں حال ان لوگوں کے دنیا ہی میں ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے کفار فجار مشرکانہ عبادت اور باطل فریقوں میں مجاہدہ و ریاضت دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ ہندوؤں کے جوگی، نصارہ کے راہب بہت سے ایسے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی ہی کی رضا جوئی کے لیے دنیا میں عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور اس میں محنت شاقہ برداشت کرتے ہیں، مگر وہ عبادت مشرکانہ اور باطل طریقے پر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی کے نزدیک کوئی اجر و ثواب نہیں رکھتی، تو ان لوگوں کے چہرے دنیا میں بھی عاملہ ناصبہ رہے اور آخرت میں ان پر ذلت و رسوائی کی سیاہی چھائی ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ و محنت میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا، بدن خشک، لباس خستہ و بد ہیبت تھا۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے بڑی محنت اور جانفشانی کی، مگر وہ اس مقصد یعنی رضائے الہی کو نہیں پا سکا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ نارا حامیہ
حامیہ کے لفظی معنی گرم کے ہیں، اور آگ کا گرم ہونا اس کا طبعی حال ہے۔ پھر اس کی صفت خاصہ بیان کرنا یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس آگ کی گرمی دنیا کی آگ کی طرح کسی وقت کم یا ختم ہونے والی نہیں، بلکہ یہ حامیہ دائمن ہے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، یعنی اہل جہنم کو کھانے کے لیے ضریع کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ضریع دنیا میں ایک خاص قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار زہریلی کانٹوں والی ہے۔ جہنم میں گھاس درخت کیسے؟ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ گھاس درخت تو آگ سے جل جانے والی چیزیں ہیں، جہنم میں کیسے رہیں گی؟ کیونکہ جس خالق و مالک نے ان کو دنیا میں پانی اور ہوا سے پالا ہے، اس کو یہ بھی قدرت ہے کہ جہنم میں ان درختوں کی غذا آگ ہی بنا دے، وہ اسی سے پھلے پھولیں۔ ایک شبہے کا جواب، قرآن میں اہل جہنم کی غذا کے بارے میں مختلف چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ یہاں ضریع ان کی غذا بتلائی ہے، دوسری جگہ زقوم اور تیسری جگہ غسلین۔ تو اس آیت میں جو حصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اہل جہنم کو کوئی غذا بجز ضریع کے نہ دی جائے گی، یہ حصر بمقابلہ اس غذا کے ہے جو کھانے کے لائق خوشگوار جز بدن بننے والی ہو، اور ضریع بطور مثال کے لایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اہل جہنم کو کوئی کھانے کے لائق غذا نہیں ملے گی، بلکہ ضریع جیسی تکلیف دہ مضر چیزیں دی جائیں گی۔ اس لیے ضریع میں حصر مقصود نہیں بلکہ زقوم اور غسلین بھی ضریع میں شامل ہیں۔ اور قرطبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم کے مختلف درکات و طبقات میں ان کی مختلف غذائیں ہوں، کہیں ضریع، کہیں زقوم، کہیں غسلین۔ لا يسمن ولا يغنی من جوع، آیت سابقہ میں جو اہل جہنم کی غذا ضریع بتلائی گئی ہے، بعض کفار مکہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہماری اونٹ تو ضریع کھا کر خوب فربہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے جواب میں فرمایا کہ جہنم کے ضریع کو دنیا کے ضریع پر قیاس نہ کرو، وہاں کے ضریع سے نہ فربہی پیدا ہوگی اور نہ بھوک سے نجات ملے گی۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، یعنی جنت میں کوئی ایسا کلام، ایسی بات اہل جنت کے کان میں نہ پڑے گی جو لغو و بےہودہ اور دل خراش ہو۔ اس میں کلمات کفریہ باطلہ بھی آ گئے اور گالی گلوچ، افتراء و بہتان، الزام لگانا اور ایسے سب کلام آ گئے جن کو سن کر انسان کو ایذا پہنچتی ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے اس کو اسی طرح بیان فرمایا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، یعنی اہل جنت میں کوئی لغو بات یا الزام لگانے کی بات نہ سنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کئی جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الزام تراشی اور بے تکی بے ڈھنگی باتیں بڑی ایذا کی چیز ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اہل جنت کے حالات میں اہتمام سے اس کو بیان فرمایا کہ اہل جنت کے کانوں میں کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں پڑے گا جس سے ان کا دل برا اور میلا ہو۔ بعض آداب معاشرت، وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اکواب کوب کی جمع ہے، پانی پینے کے برتن کو کہا جاتا ہے، جیسے آنجورے، گلاس وغیرہ۔ اس کی صفت میں لفظ موضوعہ یعنی اپنی مقررہ جگہ پر پانی کے قریب رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ فرما کر آداب معاشرت کے ایک اہم بات کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ پانی پینے کے برتن پانی کے قریب مقررہ جگہ پر رہنے چاہیے، وہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں اور پانی پینے کے وقت تلاش کرنا پڑے، یہ ایذا و تکلیف کی چیز ہے۔ اس لیے ہر شخص کو اس کا اہتمام چاہیے کہ ایسی استعمالی چیزیں جو سب گھر والوں کے کام میں آتی ہیں، جیسے لوٹے، گلاس، تولیہ وغیرہ، ان کی جگہ مقرر رہنی چاہیے، اور استعمال کرنے کے بعد اس کو وہیں رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اشارہ لفظ موضوعہ سے اس لیے نکلا کہ حق تعالی نے اہل جنت کی راحت و آسائش کے لیے اس کے ذکر کا اہتمام فرمایا کہ ان کے پانی پینے کے برتن پانی کے قریب رکھے ہوئے ملیں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، قیامت کے احوال اور اس میں مومن و کافر کی جزا و سزا کا بیان فرمانے کے بعد ان جاہل معاندین کی ہدایت کی طرف توجہ فرمائی جو اپنی بے وقوفی سے قیامت کا انکار اس بنا پر کرتے ہیں کہ انہیں مرنے اور مٹی ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید بلکہ محال نظر آتا ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے حق جل شانہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے کا ان آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو آسمان و زمین میں بے شمار ہیں۔ یہاں ان میں سے ایسی 4 چیزوں کا ذکر فرمایا جو عرب کے بادیہ نشین لوگوں کے مناسب حال ہیں کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر بڑے بڑے سفر طے کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے سب سے زیادہ قریب اونٹ ہوتا ہے، اوپر آسمان اور نیچے زمین اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے پہاڑوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔
انہی چاروں چیزوں میں ان کو غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ دوسری آیات قدرت کو بھی چھوڑو، انہی چار چیزوں میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی ہر چیز پر قدرت کاملہ کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ اور جانوروں میں اونٹ کی کچھ ایسی خصوصیات بھی ہیں جو خاص طور سے غور کرنے والے کے لیے حق تعالیٰ کی حکمت و قدرت کا آئینہ بن سکتی ہیں۔ اول تو عرب میں سب سے زیادہ بڑا جانور اپنے ڈیل ڈول کے اعتبار سے اونٹ ہی ہے، ہاتھی وہاں ہوتا نہیں۔ دوسرے حق تعالیٰ نے تعظیم اور جتنا جانور کو ایسا بنا دیا ہے کہ عرب کے بدو اور غریب مفلس آدمی بھی اس اتنے بڑے جانور کے پالنے رکھنے میں کوئی مشکل محسوس نہ کریں، کیونکہ اس کو چھوڑ دیجئے تو یہ اپنا پیٹ خود بھر لے گا۔ اونچے درختوں کے پتے توڑنے کی زحمت بھی آپ کو نہیں کرنا پڑتی، یہ خود درختوں کی شاخیں کھا کر گزارا کر لیتا ہے۔ ہاتھی اور دوسرے جانوروں کی اس کو خوراک نہیں جو بڑی گراں پڑتی ہے۔ عرب کے جنگلوں میں پانی ایک بہت ہی کمیاب چیز ہے، ہر جگہ ہر وقت نہیں ملتا۔ قدرت نے اس کے پیٹ میں ایک ریزرو ٹنکی ایسی لگا دی ہے کہ 7-8 روز کا پانی پی کر یہ اس ٹنکی میں محفوظ کر لیتا ہے اور تدریجی رفتار سے وہ اس کی پانی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اتنے اونچے جانور پر سوار ہونے کے لیے سیڑھی لگانا پڑتی، مگر قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 تہ میں تقسیم کر دیا، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنا دیے کہ وہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر چڑھنا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ محنت کش اتنا ہے کہ سب جانوروں سے زیادہ بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ عرب کے میدانوں میں دن کا سفر دھوپ کی وجہ سے سخت مشکل ہے، قدرت نے اس جانور کو رات بھر چلنے کا عادی بنا دیا ہے۔ مسکین طبع ایسا ہے کہ ایک لڑکی بچی اس کی مہار پکڑ کر جہاں چاہے لے جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی خصوصیات ہیں جو انسان کو تعالیٰ کی قدرت و حکمت بالغہ کا سبق دیتی ہیں۔ آخر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کو ہم نے اس پر مسلط نہیں کیا کہ سب کو مومن ہی بنا دیں، لست علیہم بمسیطر، بلکہ آپ کا کام تبلیغ کرنے اور نصیحت کرنے کا ہے، وہ کر کے آپ بے فکر ہو جائیں، ان کا حساب کتاب اور جزا و سزا ہمارا کام ہے۔ تمت سورۃ الغاشیہ بحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔